ادھر سے تھا نا، با با سورج سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 52. اور پیچھے ایک صفحہ اور پیچھے صحیح. شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل بہشتی زیور کا سبق ہے مسائل کے اعتبار سے. اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں ابتداً پہلی قسم بیان ہوئی تھی سبیلین سے جو چیز نکلے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی چیز کسی نجس چیز کا نکلنا، نجاست کا نکلنا. تو اس میں الف صورت یہ تھی کہ خون پیپ وغیرہ نکلے، تو وہ اس کا بیان مکمل ہو گیا تھا. آج یہ بات صورت ہے کہ کسی بیماری سے پانی کا نکلنا، تو اس کے جو مسائل ہیں وہ آگے ذکر ہو رہے ہیں. مسئلہ: آنکھوں سے جو صاف پانی بہے، خواہ تیز روشنی سے یا دھوپ کی تپش سے یا پیاز کاٹنے سے یا کھانسی روکنے سے یا کسی کا ہاتھ لگنے سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سرما یا دوا کی تیزی یا سلائی کی چوٹ سے جو پانی نکلے وہ ناقص نہیں ہے. تو جو آنکھ سے ویسے پانی بہے گا اس کو نجس شمار نہیں کیا گیا، اس لیے اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے کوئی دانہ وغیرہ نکلا ہوا ہے آنکھ کے اندر، تو اس کا مسئلہ پیچھے بیان ہو گیا تھا کہ اگر اس میں سے کوئی خون پیپ نکلے اور آنکھ کے اندر اندر ہی رہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر نکل کر باہر بہہ پڑے اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. یہ یہاں مراد ہے کہ جیسے آنسو نکلتے ہیں، یہ ویسے ہی پیاز کاٹنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو عام سادہ پانی نکلتا ہے یہ نجس نہیں ہے، اس لیے اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مسئلہ: آنکھ میں کوئی چیز فورن باڈی، کوئی باہر کی چیز کنکر وغیرہ پڑ جائے، پھر خواہ خود نکل جائے یا آنکھ میں پیوست ہو جائے، اس سے جو صاف پانی نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ بھی عام صورت پیش آ جاتی ہے کہ آنکھ میں اچانک کوئی مچھر چلا گیا، کوئی چھوٹی چیز چلی گئی، بال چلا گیا، تو پھر آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس پانی کے بہنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہے. اسی طرح پروال ٹیچیسس کی رگڑ سے جو پانی بہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ایک بیماری ہے، اس میں پلکیں جو ہوتی ہیں پلکوں کے اندر کی طرف زخم ہو جاتا ہے، اور زخم کی وجہ سے پلکوں سے ٹیڑھے بال، الٹی طرح کے بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آنکھ میں اس کی وجہ سے تکلیف بھی ہوتی ہے ڈھیلے میں، اور پھر پانی بھی بہتا ہے. تو وہ بھی اس میں اصل زخم جو وہ اندر کی طرف ہوتا ہے، تو وہ جو پانی نکلتا ہے وہ اس زخم سے نہیں نکلتا، بلکہ اس زخم کی وجہ سے آنکھ میں جو درد وغیرہ ہو یا بال آنکھ میں چبھ رہا ہو اس کی وجہ سے نکلتا ہے. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ باہر سے کوئی چیز چلی گئی، آنکھ میں بال چلا گیا یا ہاتھ لگ گیا، جس طرح پانی نکلتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ پانی باہر سے ہی نکلتا ہے، اندر زخم سے وہ پانی نہیں آتا. تو اگر اندر زخم کی وجہ سے، اندر زخم سے جو پانی آئے گا یا اندر کوئی دانہ بن گیا تھا وہ پھٹ گیا اور پھر باہر کی طرف پانی بہ پڑے، اس کا حکم الگ ہے. وہ تو ہوگا جو زخم سے پیپ نکلے یا کوئی پانی نکلے، وہ جو پیچھے بیان تفصیل سے گزر گیا تھا. یہ مراد ہے کہ زخم اندر تھا، اس اندر کے زخم کی وجہ سے آنکھ میں تکلیف ہوئی پھر پانی نکلا، یا اس کی وجہ سے جو پلکوں سے الٹے بال نکل کر آنکھ میں چبھنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے جو پانی بہے وہ مراد ہے. تو اس سے پھر وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے آنسو بہ گئے، پیاس کی وجہ سے پانی بہ گیا، یا آنکھ میں بال پڑنے کی وجہ سے پانی بہ گیا. مسئلہ: اگر آنکھیں دکھتی ہوں اور کھٹکتی ہوں، یہ بھی دکھنے کے معنی میں ہی ہے تقریباً، اور اس سے صاف پانی نکلے اور اس کا پیپ ہونا ظاہر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ جب آنکھوں سے چکنا پانی یا پیپ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ تو نجس ہے. عام پانی جو نکلے گا وہ نجس نہیں ہے، اس لیے اس کے نکلنے سے، بہنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر پیپ یا چکنا پانی جو پیپ کے قریب قریب کا ہوتا ہے وہ نکل کر بہے تو وہ چونکہ نجس ہی ہے، تو اس کے نکلنے سے پھر وضو ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ وہی شرط ہے کہ آنکھ سے نکل کر باہر بہ پڑے. آنکھ کے اندر اندر ہی رہے تو اس صورت میں بھی نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ: زکام کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی عام سادہ پانی نکلتا ہے جس طرح آنسو وغیرہ ہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. آنکھ اور ناک کے درمیان نلی، نیزو لیکریمل ڈکٹ کے بند ہونا ہے، یعنی بلاکج سے جو پانی بہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ باہر کی طرف جو آنکھ کا کنارہ ناک کی طرف ہوتا ہے، اس کے اور جہاں سے ناک شروع ہوتا ہے اس کے درمیان یہ ایک نلی ہوتی ہے،
اس کے عام طور پر اس میں پانی بہنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک جو آگے بیان ہو رہی ہے، آگے بیان ہو رہا ہے کہ زخم ہو جائے، اس صورت میں کوئی دانہ یا پوڑا وغیرہ باقاعدہ باہر نکلتا ہے اور پھر اس میں سے پانی بہتا ہے. تو اس صورت میں تو چونکہ باقاعدہ زخم بن چکا ہوتا ہے اور وہ پیپ یا زخم کے اندر سے پانی بہتا ہے، اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر صرف بلاکیج کی وجہ سے ویسے کوئی پانی اس طرف کی طرف سے بہنا شروع کر دے تو وہ پھر نجس نہیں ہے، وہ ایسی ہے جیسے آنکھ میں سے سادہ پانی نکل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر انفیکشن ڈیکریوسسٹیٹس کی وجہ سے چکنے پانی یا پیپ کی آمیزش ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ پہلے میں نے عرض کر دیا کہ کیونکہ اس صورت میں عام طور پہ باقاعدہ زخم ہوتا ہے انفیکشن کی وجہ سے، اور دانے وغیرہ کی شکل یا پھوڑے کی شکل بن جاتی ہے اور پھر اس میں سے پیپ یا خون یا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا حکم تو وہ عام زخم اور پھوڑے پھنسی والا ہی ہوگا. البتہ جو صرف بلاکیج کی وجہ سے سادہ پانی بہے گا، اس کا حکم پھر آنکھ میں سے نکلنے والے سادہ پانی کا حکم ہی ہوگا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ: کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کی رطوبت بہہ کر آنکھ میں تو بہہ گئی لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلی، اس کا وضو نہیں ٹوٹا. اور اگر رطوبت آنکھ کے باہر نکل آئی تو وضو ٹوٹ گیا. یہ مسئلہ پہلے بھی ایک دو دفعہ بیان ہو چکا ہوا ہے کہ بہنے سے مراد وہ جگہ ہے، اس جگہ کی طرف بہنا ہے جس کا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے، غسل میں یا وضو میں. تو آنکھ کے چونکہ اندرونی حصے کو دھونا غسل یا وضو میں فرض نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی دانہ نکلا اور اس سے پیپ یا خون نکل کر پانی نکل کر بہا لیکن وہ آنکھ کے اندر اندر ہی رہا، باہر کی طرف نہیں بہا، اس صورت میں چونکہ ابھی نجاست اس جگہ کی طرف نہیں بہی جس کا دھونا فرض ہو، اس لیے ابھی وضو نہیں ٹوٹا. جب آنکھ سے نکل کر باہر بہ پڑے گا اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ: اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، کیونکہ اس صورت میں جب درد بھی ساتھ ہے تو لازمی طور پر اندر کوئی انفیکشن یا کوئی مسئلہ وغیرہ ہے تو اس کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے، تو اس صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. جیسے عام ویسے دودھ وغیرہ نکلا تو چونکہ وہ نجس نہیں ہے تو ویسے کوئی پانی نکل آیا تو وہ بھی نجس نہیں ہے، ساتھ درد نہیں ہے، تو اس لیے عام حالات میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن جب ساتھ درد ہوگی تو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اندر کوئی انفیکشن ہوا ہوگا اور اس انفیکشن کی وجہ سے یہ اندر سے نجس پانی نکل رہا ہے، اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ: کسی کے کان سے بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی نجس ہے جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل میں فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس کا مسئلہ بھی پیچھے تفصیل سے بیان ہو گیا تھا کہ کان کے اندر پردے کی طرف کوئی دانہ نکل آیا، کوئی زخم ہو گیا، کوئی انفیکشن ہو گیا، اس میں سے خون پیپ یا پانی بہا اور اگر اندر ہی رہا تو ابھی چونکہ وہ اس جگہ کی طرف نہیں بہا جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہو تو ابھی وضو نہیں ٹوٹا. لیکن اگر نکل کر باہر کے حصے میں آ گیا جس جگہ کو دھونا غسل کے اندر فرض ہوتا ہے، اس صورت میں چونکہ اب وہ اس جگہ کی طرف بہ پڑا جس کا دھونا فرض ہے تو اس صورت میں پھر وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ: اگر ناف سے پانی نکلے جو کسی بیماری سے ہی نکلے گا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناف سے پانی عام طور پر تو ویسے نکلتا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جس سے پانی نکلے. جیسے آنکھ تو ہے جس میں سے عام طور پہ پانی نکل بھی جاتا ہے، آنسو بھی بہتے ہیں، اور تو یہاں سے نکلنے کا عام طور پہ چونکہ معمول نہیں ہے انسان کے جسم میں سے کہ ناف سے پانی نکلے، تو اگر نکلے گا تو لازمی بات ہے کہ اندر کوئی انفیکشن وغیرہ یا کوئی بیماری وغیرہ، اس لیے وہ پانی نجس ہی شمار ہوگا. تو اگر وہ نکل کر بہ پڑا باہر کی طرف تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ تو تھا کہ کسی بیماری کی وجہ سے عام طور پر جو پانی نکلتا ہے اس کا بیان ہو گیا. اب آگے چوتھی چیز ہے کیا، اسے الٹی بھی کہہ دیتے ہیں. تو کیا کی صورت میں بھی وضو ٹوٹتا ہے، آگے اس کے تفصیلی مسائل آ رہے ہیں. مسئلہ: اگر کیا ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت نکلے، پت سے مراد ہے کہ بعض دفعہ الٹی آتی ہے تو پیلے رنگ کا پانی نکلتا ہے، اس کی وجہ یہ یرکان وغیرہ میں بھی جب الٹی آتی ہے تو پانی اس طرح کا پانی نکلتا ہے، یا گرمی کے اندر کبھی لو وغیرہ لگ جائے اور یا کسی کو شدید گرمی کی وجہ سے الٹی آئے تو عام طور پر اس میں بھی یہ پانی نکلتا ہے. حکماء کی زبان میں اس کو صفرا بھی کہتے ہیں. تو یہ پیلا پانی نکلے تو اگر منہ بھر کر قے ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا. اور منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، یعنی اگر روکنا چاہے تو بڑے زور لگا کے روکنا پڑے،
یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ کیا منہ بھر کر تھی. اور اگر اس سے کم ہلکا سا پانی آ گیا، بعض دفعہ کھٹا پانی منہ میں آ جاتا ہے ڈکار کی وجہ سے، یا ویسے ایک دم پانی آ جاتا ہے، تو وہ منہ بھر کر نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان اس کو روک بھی لے تو وہ منہ سے باہر نہیں آتا. تو اس صورت میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر منہ بھر کر کیا ہوئی ہوگی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منہ بھر کر کیا آتی ہے وہ میدے سے ہی آتی ہے، میدے کے اندر سے. تو میدا نجاست کی جگہ ہے، میدے کے اندر جو ہے وہ سارا جگہ وہ نجاست کی جگہ ہے. تو جب میدے کے اندر سے کیا آئے گی تو لازمی بات اندر سے کیا چیز نکل رہی ہے؟ نجس چیز نکل رہی ہے، کیونکہ میدا نجاست کی جگہ تھا نا. تو اب نجاست انسان کے جسم سے باہر آ گئی. تو نجاست کسی بھی طریقے سے جب جسم سے باہر آئے گی، جیسے پیچھے بھی تفصیل سے مسائل گزرے ہیں، تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور جب منہ بھر کر کیا نہیں آئی، ہلکی سی کیا آئی، تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ابھی میدے سے نہیں آئی، میدے کے اوپر سے ہی نالی میں سے بلغم یا ویسے کوئی چیز ہلکی سی الٹی آ گئی ہے، تو یہ میدے کے اندر کی طرف سے نہیں آئی. تو جب میدے کے اندر کی طرف سے نہیں آئی تو نجاست کی جگہ سے نہیں آئی. جب نجاست کی جگہ سے نہیں آئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹا. اس میں اصل بنیاد یہ ہے. اور اگر کیا میں نرا بلغم نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، چاہے جتنا ہو، منہ بھر کر ہو یا اس سے کم ہو، سب کا ایک حکم ہے. کیونکہ بلغم جو ہے میدے کے اندر سے نہیں آئے گا، بلغم تو سینے کی طرف سے آئے گا، گلے کی طرف سے آئے گا، وہ بھی نجاست کی جگہ سے نہیں آیا. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ابھی وضو نہیں ٹوٹا. تو اور غالباً یہ بھی اس میں ذکر کیا گیا کہ اگر تسلیم کر بھی لے کہ وہ میدے کے اندر سے آیا، میدے کے اندر سے ہو کر آیا بلغم، کسی وجہ سے اندر چلا گیا تھا پھر باہر آیا، تو اس کے ساتھ نجاست اگرچہ لگی بھی ہو لیکن وہ بہت تھوڑی ہوگی. تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ سبیلین کے علاوہ اگر کسی اور جگہ سے نجاست نکلے تو اس کا اتنا ہونا ضروری ہے کہ وہ بہنے کے قابل ہو. تو اگر بلغم کے ساتھ تھوڑی بہت نجاست لگی بھی ہوگی تو وہ اتنی نہیں ہوگی جو بہنے والی ہو، اس لیے اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا جب صرف بلغم ہی نکلا ہے. ہاں اگر بلغم کے ساتھ اور نجاست بھی نکلی اور وہ منہ بھر کر کے آتی تو اس صورت میں چونکہ وہ نجاست تو میدے کے اندر سے آئی ہے، اس صورت میں پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ ہے بھی اتنی مقدار میں کہ جو بہہ پڑے. اور اگر کیا میں خون نکلے تو اگر پتلا ہو اور بہتا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون تو نجس ہے. اور جب پتلا ہوگا تو وہ بہنے والا بھی ہے، اور بہنے والی چیز اتنی نکل آئے جو بہنے کے قابل ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر جمع ہوا ٹکڑے ٹکڑے نکلے اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر کم ہو تو نہ ٹوٹے گا. کیونکہ کم ہو تو پیچھے بھی ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ جو جمع و خون ہوتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جمع و خون کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ شرط یہ کہ بہنے والا ہو، اور جمع و خون بہنے والا نہیں ہوتا. تو جب تھوڑا سا آئے گا تو اصل اس کی وجہ سے خون نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب منہ بھر کر آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف اوپر کے طرف سے نہیں آیا بلکہ میدے کے اندر سے کوئی خون جم کر یا ٹکڑے ہو کر نکلا ہے. تو اس صورت میں چونکہ میدے کے اندر کی طرف سے آیا ہے، اس لیے اس صورت میں پھر وضو ٹوٹ جائے گا جب وہ منہ بھر کر ہوگا. مسئلہ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ کیا ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں کرتا تو منہ بھر کر ہو جاتی، تو اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی کیا ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا. اور اگر میں ایک متلی برابر نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی تھی اور طبیعت اچھی ہو گئی تھی، پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تھوڑی کیا ہو گئی، پھر جب یہ متلی جاتی رہی تو تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کر کیا ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا. اس میں اصل بنیاد وہ یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ جس صورت میں قید تھوڑی تھوڑی کر کر آئی ہے اور جمع ہو کر اتنی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ اکٹھی آتی تو منہ بھر کر بن جانی تھی، تو اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. تو اس سے اصل بنیاد یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو مختلف ٹکڑوں کی شکل میں تھوڑی تھوڑی کر کے آئی ہے، یہ ایک سبب سے آئی ہے یا مختلف اسباب سے آئی ہے. اگر ایک ہی سبب سے آئی ہو تو جب ایک سبب سے آئی ہے تو ہم اس کو ایک ہی شمار کریں گے. مثال کے طور پہ انسان کی طبیعت خراب ہوئی، اب اس کو متلی ہو رہی ہے، اور متلی کی وجہ سے تھوڑی سی کیا آئی، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی کیا آئی، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی کیا آئی، اور ان تینوں دفعہ کی تھوڑی تھوڑی کیا کو اگر جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر کر بن جاتی ہے. تو چونکہ ابھی سبب ایک ہی ہے، وہ ایک ہی دفعہ کی متلی ان تینوں دفعہ کی کیا کا ذریعہ بنی ہے، اس لیے ان کو ایک ہی شمار کریں گے. تو اگر جمع ہو کر وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ اگر اکٹھی آتی تو منہ بھر کر ہونی تھی تو وضو ٹوٹ گیا. اور اگر سبب مختلف ہو
مثلاً ایک دفعہ کیا ہے اچانک، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بعضوں کی طبیعت نازک ہوتی ہے، تو کوئی ایسی چیز نظر آ گئی جو ناپسندیدہ تھی، تو بعض دفعہ لوگوں کو اس کی وجہ سے کیا آ جاتی ہے. کسی کو بعض لوگوں کو ہوتا ہے کسی کو ایکسیڈنٹ میں دیکھا، زخمی حالت میں دیکھا تو ایک دم طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کیا آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا آئی، اس کے بعد اس کی طبیعت بحال ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ کوئی ایسی چیز دیکھ لی، پھر دوبارہ سے کیا آ گئی. تو اب یہ جو دوسری دفعہ کیا آئی ہے یہ کسی اور سبب سے آئی ہے، اس پچھلے سبب کی وجہ سے نہیں آئی تھی. پچھلے سبب کی وجہ سے تو اس کی طبیعت بحال ہو چکی ہوئی تھی، وہ معاملہ ختم ہو چکا ہوا تھا، اس لیے اب ان دونوں کو اکٹھا شمار نہیں کیا جائے گا. اب اگرچہ ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو منہ بھر کر بنتی تھی، لیکن انفرادی طور پر دیکھا جائے، جب دونوں الگ الگ دیکھا جائے تو منہ بھر کر نہیں بنتی تھی. تو اب اس صورت میں ان دونوں کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس صورت میں جو متفرق طور پر تھوڑی تھوڑی کر کے کیا آ رہی ہے وہ مختلف اسباب کی وجہ سے آ رہی ہے، ایک سبب کی وجہ سے نہیں آ رہی. ہم ایک شمار اس وقت کریں گے جب وہ ایک سبب کی وجہ سے ہوگی. اگر ایک سبب کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی کر کر آتی رہی اور اتنی جمع ہو گئی کہ منہ بھر کر بنتی تھی تو وضو ٹوٹ گیا. اور اگر مختلف اسباب کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی کر کر آتی رہی تو اگرچہ وہ ان کو جمع کر کے دیکھا جائے تو منہ بھر کر بنتی تھی، لیکن ابھی وضو نہیں ٹوٹا. اس میں اصل بنیاد سبب کو دیکھتے ہیں کہ سبب ایک ہے یا متفرق ہے. تو یہ 4 نمبر بیان ہو گیا کہ کیسے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے مسئلے بھی آ گئے. نمبر 5، نیند. سونے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹتا ہے. اس میں بھی اصل بنیاد جو ہے، جو حدیث میں وجہ بیان کی گئی ہے، وہ استرخاء مفاصل، کہ جب انسان سوتا ہے تو انسان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اس کے جو کہہ لیں کہ پٹھے وغیرہ ہیں اور جسم کے جو مختلف جگہیں ہیں وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں. تو جب وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں تو عام حالت میں انسان جاگا وہ ہو اور اس کو ہوا آئے، ریح آئے، تو اس کو یہ قدرت ہوتی ہے کہ روکنا چاہے تو روک لے اور خارج کرنا چاہے تو خارج کر دے. یہ امساک کی قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب انسان بیدار ہوتا ہے، جاگا وہ ہوتا ہے. لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو جب اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اب اس صورت میں یہ امساک کی قوت ختم ہو جاتی ہے. اب اگر اس کو کسی وقت میں ہوا کا مسئلہ ہوا تو وہ اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ حواس تو ویسے اس کے بیدار نہیں ہے، نیند میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور دوسرے استرخاء مفاصل بھی ہو چکا ہوا ہے، اعضاء بھی ڈھیلے پڑ چکے ہوئے ہیں، اس لیے خود بخود وہ ہوا خارج ہو جائے گی. تو نیند کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کی اصل بنیاد جو ہے وہ ہوا کا خارج ہونا ہے. لیکن ایک بندہ سویا ہوا ہے، آدھا گھنٹہ سویا، 15 منٹ سویا، اب اس کی اس دوران ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے؟ ویسے انسان کو تو نہیں پتا چلے گا. میں سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے، 15 منٹ سویا، آدھا گھنٹہ سویا، تو میری ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. تو شریعت نے سبب کو یہاں پہ قائم مقام کر دیا اصل کے، اور شریعت نے یہ کہا کہ جب آپ سو گئے نا تو بس ہم یہی سمجھیں گے کہ ہوا خارج ہو گئی، کیونکہ یقینی طور پر ہمیں فرق معلوم نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں چل سکتا کہ اس دوران اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو ہم نے، شریعت نے یہ کہا کہ جب آپ سو گئے تو ہمیں اسی کے قائم مقام شمار کر لیں گے. تو یہ اصل بنیاد ہے، اسی کے مطابق آگے سارے مسائل ہیں. بذات خود نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ بعض حالتوں میں سونے سے جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس کو عربی میں استرخاء مفاصل کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیچھے کی راہ سے ہوا خارج ہو سکتی ہے. اور چونکہ نیند کی وجہ سے ہوا خارج ہونے کا شعور نہیں ہوتا، اس لیے ان حالتوں میں نیند کو ہوا خارج ہونے کے قائم مقام کیا گیا ہے. اسی وجہ سے وہ حالتیں جن میں جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے نہیں ہوتے، ان میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اصل بنیاد کیا بنی؟ استرخاء مفاصل، کہ جوڑوں کا ڈھیلا ہونا. انسان جب عام حالت میں سوتا ہے تو اس سے کہ جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ جس میں نیند کے باوجود بھی اس کے جوڑ ڈھیلے نہ ہوتے ہوں، نیند کے باوجود بھی اس کے جوڑ ڈھیلے نہ ہوتے ہوں، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ وہ اصل بنیاد ہی نہیں پائی گئی جس کو شریعت میں کہ وضو کے ٹوٹنے کا قائم مقام شمار کیا گیا تھا، یعنی استرخاء مفاصل. ٹھیک ہے، اس لیے وہ حالتیں جن میں سونے سے تو استرخاء مفاصل ہوتا ہے، مثلا عام طور پر ہم لیٹ کر سوتے ہیں، تو لیٹ کر جب سوئے گا تو گہری نیند ہوگی اور جسم ڈھیلا پڑ جائے گا. تو اس صورت میں تو ہم یہی کہیں گے چاہے آپ 1 منٹ سوئے ہیں بس آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اور اگر کوئی انسان بیٹھے بیٹھے سویا، ٹھیک ہے، تو بیٹھے بیٹھے سوتے ہوئے انسان کا جسم پوری طرح ڈھیلا نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ کہ اگر پوری طرح ڈھیلا پڑ جاتا تو پھر تو نیچے گر جاتا. اگر سویا اور بیٹھے بیٹھے سویا اور آنکھ کھل گئی تو ابھی جسم میں قوت باقی ہے، پوری طرح جسم ڈھیلا نہیں پڑا تھا.
ٹھیک ہے. اگر پوری طرح ڈھیلا پڑا ہوتا تو ویسے ہی پوری طرح ڈھیلا ہونے کے پڑنے کے بعد انسان بیٹھ تو سکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جب بیٹھے بیٹھے سویا تو گویا کہ استرخاء مفاصل نہیں ہوا. اس لیے اس حالت میں سونے کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ ابھی وضو نہیں ٹوٹا. البتہ اگر یقین ہو گیا, ہلکی نیند میں اس کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے, بیدار ہوتے ہوئے پتہ چل گیا, تو وہ تو چونکہ یقینی ہو گیا, اس لیے ہم کہیں گے کہ پھر وضو ٹوٹ گیا. لیکن عام حالت میں اگر بیٹھے بیٹھے سویا, اور جس کی آگے تھوڑی سی تفصیل بھی آ رہی ہے کہ بیٹھنے سے مراد بھی کیا صورت ہے, تو اس صورت میں چونکہ اصل بنیاد جس پر شریعت نے حکم رکھا تھا, استرخاء مفاصل, جوڑوں کا ڈھیلا ہونا, جسم کا ڈھیلا پڑنا, وہ بھی نہیں پائی گئی, اس لیے ابھی وضو نہیں ٹوٹا. مسئلہ, لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی, یہ کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا, اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا, تو وضو جاتا رہا. لیٹے لیٹے سونے میں تو ٹیک کا مسئلہ ہے ہی نہیں. آگے ٹیک کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایک ہے کہ ہلکی سی, جیسے انسان سویا ہوا ہے تو ساتھ بازو کسی دیوار پہ لگا ہوا ہے, ایک ہے پورے بازو کو دیوار کے ساتھ, اپنے جسم کو اس بازو کے سہارے دیوار کے ساتھ پوری ٹیک لگا دینا. اور ایک صورت ہے کہ جسم تو اس کا سیدھا بیٹھا ہوا تو سیدھا ہے, لیکن ہلکا سا بازو دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو ٹیک تو ابھی صورت میں بھی لگی ہوئی ہے. تو دونوں ٹیکوں میں کیا فرق ہے, کہاں شریعت کہے گی کہ وضو ٹوٹا اور کہاں شریعت کہے گی وضو نہیں ٹوٹا. تو اس میں اصل بنیاد اس پر رکھی ہے کہ اگر ٹیک ایسی تھی کہ اگر اس ٹیک کو ہٹاتے اور جسم میں, اور انسان کوئی جان بوجھ کے اپنے آپ کو جسم کو نہ روکتا, تو وہ گر جاتا. جیسے پہلی صورت میں نے بیان کی کہ بازو کے سہارے باقاعدہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے, تو اگر اس صورت میں ایک دم دیوار وہاں سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا, انسان گر پڑے گا. اس لیے اگر ایسی ٹیک لگا ہوئے انسان سو گیا تو یہ ایسی ہے جیسے لیٹے لیٹے سو گیا. اس صورت میں ہم یہی کہیں گے کہ استرخاء مفاصل ہو گیا اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا. لیکن اگر ایسی ٹیک نہیں ہے, ہلکا سا بازو لگا ہوا ہے, ہلکا سا کسی چیز کا سہارا لیا ہوا ہے, اگر اس سارے کو ہٹا دیں تب بھی انسان بیٹھا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, ہلکی سی ٹیک بازو کی لگی ہوئی دیوار پہ, تو اگر اچانک وہ دیوار ہٹ بھی جائے تو انسان گرے گا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیک پھر ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ گویا بھی استرخاء مفاصل نہیں ہوا, کیونکہ ابھی وہ درجہ نہیں پایا گیا کہ انسان پورا جسم انسان کا ڈھیلا ہو جائے. اس لیے پھر وہاں اگر اس صورت میں سویا تو اس صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ اس ٹیک کے باوجود ابھی وضو نہیں ٹوٹا. لہذا مسئلہ, اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں گیا, وجہ یہ ہے کہ ابھی استرخاء مفاصل نہیں ہوا. مسئلہ, اگر سجدے میں سو جائے تو اگر مرد ہو اور مردوں کی طرح سجدہ کیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, اور اگر عورت ہو اور اس نے عورتوں کی طرح سجدہ کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, کیونکہ مردوں کی طرح اپنے آپ کو آگے کر کے, بازو کھول کر, گھٹنوں سے پیٹ کو جدا کر کے جب سجدہ کیا تو اس سجدے میں سوئے گا, تو وہاں اگر استرخاء مفاصل جسم ڈھیلا پڑتا تو پھر وہ اس سجدے کی حالت میں رہتے ہی نہ, گر جاتا. ابھی وہ سجدے میں قائم ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ابھی اس کا جسم ڈھیلا نہیں پڑا تھا. اس لیے اگر سجدے میں ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ گئی تو ابھی وہ حالت نہیں پائی گئی, اس لیے ابھی وضو نہیں ٹوٹا. برخلاف عورتوں کے, چونکہ عورتوں کا سجدہ کرنے کا جو حکم ہے اس میں یہ کہ وہ سمٹ کر, ٹھیک ہے, اپنے پیٹ کو رانوں سے لگا کر, آگے تفصیل سے آئے گا بھی, اور بازوؤں کو ملا کر پھر سجدہ کریں. اس صورت میں چونکہ جسم پورا سمٹ جاتا ہے, اور اس صورت میں جب جسم سمٹ جاتا ہے تو وہاں حقیقتاً اتنی نیند ہو کہ جسم ڈھیلا پڑ بھی جائے تو وہ عورت گرے گی نہیں, کیونکہ سارا جسم سمٹا ہوا ہے نا. تو جب سارا جسم سمٹا ہوا ہے تو وہاں اگر نیند اتنی گہری ہو بھی جاتی کہ جسم ڈھیلا پڑ جاتا تب بھی عورت نے گرنا نہیں تھا. اس لیے جب عورت اس حالت میں سوئے گی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا جسم اتنا ڈھیلا پڑ گیا تھا. برخلاف مرد کے, کہ مرد اگر صحیح طریقے سے سجدہ کر رہا تھا اور اسی حالت میں اس کی آنکھ کھل گئی, تو اس حالت میں اگر اس کا جسم ڈھیلا پڑتا تو وہ اس حالت میں سجدے میں نہیں رہ سکتا تھا, گر جانا تھا اس نے. تو جب ابھی گرا نہیں تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ابھی استرخاء مفاصل نہیں ہوا. مسئلہ, اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سوئے اور اپنا چوتڑ یعنی سرین ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے بھی ٹیک نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹا, کیونکہ اب استرخاء مفاصل نہیں ہوا. ہاں, ٹیک لگائی ہوئی ہوگی تو اس کا مسئلہ پیچھے بیان ہو گیا کہ ٹیک سے مراد ایسی ٹیک ہے کہ اگر اس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو وہ انسان گر پڑے. تو ایسی ٹیک لگا کے سویا ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر ایسی ٹیک نہیں لگائی ہوئی پھر سو گیا تو ابھی نہیں ہوا. مسئلہ, بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا, تو اگر گر کر فوراً ہی آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں گیا, کیونکہ اصل بنیاد ہم نے رکھی ہے کہ اس حالت میں سونا جس میں استرخاء مفاصل ہوا ہو.
تو وہ تو گرنے کے بعد اعتبار ہونا تھا. تو ابھی گرتے گرتے ہی آنکھ کھل گئی, یہ گرتے ہی آنکھ کھل گئی, ایک لمحہ بھی گر کر ایسا نہیں گزرا جس میں وہ سویا رہا ہو, تو گویا ابھی اس حالت میں اس کی نیند نہیں پائے گی جس میں استرخاء مفاصل ہوا ہو, اس لیے بھی وضو نہیں ٹوٹا. لیکن اگر گر کر ایک لمحے سویا رہا اور پھر آنکھ کھلی, تو اب اس حالت میں نیند اس کی پائی گئی جس میں استرخاء مفاصل ہو چکا تھا, اس لیے اب ہم کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا, کیونکہ بنیاد یہی تھی کہ ہم نے اس نیند کو ہی قائم مقام سمجھا تھا. اور جو گرنے کے ذرا دیر بعد آنکھ کھلی تو وضو جاتا رہا, اور اگر بیٹھا جھومتا رہا گرا نہیں تب بھی وضو نہیں کیا, کیونکہ ابھی اس حالت تک نہیں پہنچا تھا وہ. اس سے متعلق کوئی سوال ہو آج کے سبق سے متعلق تو پوچھ لیں.